عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے الیکٹریکل سیکنڈ ایئر کے ساتھ ہے۔ سبجیکٹ کوڈ ہے ET242۔ یہ پریکٹیکل ہے ہمارا، اور پریکٹیکل کا جو ٹائٹل ہے یہ ہے پلاننگ آف الیکٹریکل انسٹالیشن 3 بیڈروم ہاؤس فار بیٹن وائرنگ۔ ایک 3 کمروں کا گھر ہے جس کے اندر بیٹن وائرنگ جو ہیں اس کی پلاننگ ہم نے کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے ریلیونٹ پلاننگ۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو جو ہے شروع کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی اسٹیمیشن کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو پھر اس کا فائنلائز ہوتا ہے۔ تو پلاننگ میں یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف وائرنگ سسٹم، کسی بھی گھر کے اندر، کسی بھی آفس کے اندر، کسی بھی جگہ پر جو ہے جب مین جو ہے یہ پول سے انرجی میٹر کے اندر سپلائی آتی ہے، سنگل فیس ہو یا 3 فیس ہو، پھر انرجی میٹر سے یا مین سوئچ کے اوپر یا مین بریکر کے اوپر سپلائی آتی ہے، اس کے بعد فیوز ڈسٹریبیوشن پر آتی ہے۔ فیوز ڈسٹریبیوشن بورڈ سے جو ہے یہ سسٹم ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف وائرنگ سسٹم۔ ایک گھر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر جو ہے اس مین ڈسٹریبیوشن فیوز بورڈ سے جتنے ہم نے جو ہے وہاں سے سرکٹ نکالنے ہوتے ہیں وہ ہم پہلے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں، اس کی لے آؤٹ بنا لیتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر جو یہ 3 کمروں کا گھر ہے، 3 بیڈروم ہاؤس، تو ہر کمرے کے لیے جو ہے ہم پہلے اس کی جو ہے ڈرائنگ بنا لیتے ہیں کہ اس کے اندر کنیکشن ٹیوب لائٹ سے کتنے لگتے ہیں، فین کے کتنے لگتے ہیں، اس کے بعد ساکٹ ہے، ایگزاسٹ فین ہے، جو بھی واٹس ایور اس کے اندر ہم نے کنیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف وائرنگ سسٹم۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹیمیٹنگ لوڈ۔ جب ہم ایک چیز طے کر لیتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں کہ اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر ہم نے کتنا الیکٹریکل جو ہے وہ اسسٹریز انسٹال کرنی ہے، اس کے مطابق جو ہے جس سے ہم نے لوڈ کیلکولیشن ہوتی ہے اس کے مطابق جتنی اسسٹری لگانی ہے اس کی ٹوٹل واٹیج ہے وہ ہم فائنڈ کر دیتے ہیں، تو اس میں جاتا ہے اسٹیمیٹنگ لوڈ۔ اس کے بعد آتا ہے سلیکٹنگ سائز آف کیبل۔ جب لوڈ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کی کرنٹ جو ٹوٹل کرنٹ جو ہے سرکٹ کی جائے وہ اس گھر کی جہاں پر ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں اس کی ٹوٹل لوڈ کرنٹ جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر دیتے ہیں، اور اس لوڈ کرنٹ کے اندر فیوچر کے لیے بھی 20% جو ہے ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا لوڈ جو ہے وہ 30 ایمپیئر ہے تو 30 ایمپیئر جو ہے اس کے ساتھ ہم 20% جو ہے اور ایڈ کر دیتے ہیں کہ کچھ دن عرصے کے بعد جو ہے اس گھر کے اندر جو ہے موٹر جو لگی ہے اس کا سائز بڑھا دیتے ہیں، یا ڈی فریزر وغیرہ فریج وغیرہ جب اس کا جو ہے وہ ہم سائز بڑھا دیتے ہیں۔ تو کسی بھی وجہ سے جب ہمارا لوڈ بڑھ جاتا ہے تو اگر ہم ایگزیکٹ وائرنگ جو ہے اس کی کیبل آپ سائز کی ہوگی تو وہ لوڈ جو ہے ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی، یا وولٹیج وہ صحیح نہیں ہوگی اور آؤٹ پٹ ہمیں پراپر نہیں ملے گی۔ اس لیے جب بھی ہم نے یہ لوڈ کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ تو کرنٹ سائز، کیبل سائز جو ہے وہ اس سے اچھی کوالٹی کے ہمیں لینی چاہیے، اور اس کے اندر 20% جو ہے اضافی لوڈ جب وہ ڈال کر اور اس ریٹنگ کے ہم نے کیبل سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے سلیکٹنگ فیوز یا بریکر، کہ اس جتنا ہمارا یعنی کہ جو ہمارا کرنٹ ہوگی اس سے تھوڑی سی زیادہ ریٹنگ کا ہم نے بریکر یا فیوز جو ہے وہ لینا ہے، کہ کسی وجہ سے اس سے برابر جب سے تھوڑی سی لمیٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں تو بریکر یا فوراً ٹرپ کر جائے گا، کچھ ٹائم کے لیے وہ اس کو ہولڈ کر سکے اس لوڈ کو، اتنی ویلیو کا ہم نے بریکر وہاں پر انسٹال کرنا یا لگانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اویلیبلٹی آف مٹیریل۔ جس ایریے کے اندر، جس علاقے کے اندر جو ہے یہ ہم سامان یا اسسری جو ہے وہ لگا رہے ہیں وہاں کے ارد گرد بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں پر کس قسم کا مٹیریل اویلیبل ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ مین مارکیٹ سے یا کہیں اور سے جو ہے مٹیریل خرید کے لے کے آ جاتے ہیں، پھر ایک سوئچ یا ساکٹ یا کوئی بھی الیکٹریکل اسسری جو ہے اس کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑتا ہے، وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے یا جل جاتی ہے اوور ہیٹ کی وجہ سے۔ تو ایسا مٹیریل کی سلیکشن کریں جو قریب ترین آپ کو مل سکے، تاکہ بعد میں ایک چیز کے لیے پریشانی یا اتنا ٹائم یا اتنا جو ہے اس کے ایکسپینسو نہ لگے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے پلاننگ کے اندر ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی چاہیے، کیلکولیٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر لوڈ کیپیسٹی، جس میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ سلیکٹنگ آف کیبل کے وقت جو ہے کہ جو ہماری کیلکولیشن کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل واٹیج آئے گی، پھر اس کے ہم کرنٹ نکالیں گے، اس کے اندر 20% جو ہے ہم فیوچر کے لیے جو ہے اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس کے اندر کیبلنگ جو ہے یا اس کی کیبل جو ہے وہ
پرچیز کرتے ہیں اور یہاں پر انسٹال کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم اس کو انسٹال کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹینڈرڈ وولٹیج آف اکوپمنٹ۔ ہمارے پاس جو ہے پاکستان کے اندر 3 فیز سپلائی کی استعمال ہو رہی ہے اور سنگل فیز استعمال ہو رہی ہے، تو جو وائرنگ کر رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے اگر سنگل فیز جو ہم اس کی وائرنگ کر رہے ہیں تو سسیز بھی جو ہیں موٹر وائر ہے، جو سسیز جو ہے وہ 220 230 وولٹ سے چلنے والی ہے، اس کے مطابق ہم نے جو ہے یہ وولٹیج جو ہے سلیکٹ کرنا ہے۔ جو ہم نے ڈیوائسز ہیں، جو آلے وغیرہ ہیں، جو ہم نے اسے چلنے والی مشینری انسٹال کرنی ہے وہ لوڈ اسٹینڈرڈ لوڈ کے مطابق وہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے جو ہے کنیکشن سنگل فیز کا لیے ہوئے وہاں پر 3 فیز موٹر لگا دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سیفٹی پریکاشن۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے ہر سب سے بہترین جو ہے جو اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ہے کہ سیفٹی، ہر جو بھی چیز ہم نے سلیکٹ کرنی ہے جب اس کو ہم نے انسٹال کرنا ہے، جب اس کی ہم نے پلاننگ کرنی ہے تو اس کے اندر سیفٹی کو لازمی مد نظر رکھنا ہے۔ سیفٹی ہوگی تو یہ ساری چیزیں سیفلی چلیں گی، اگر سیفٹی نہیں ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد جو اس کے اندر پرابلم آنے شروع ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم سب اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کیبل جو ہے وہ لے لیتے ہیں یا اس کی جو کنڈکٹر سائز ہے وہ عام آرڈر کسی کی فیکٹری کا بنا ہوتا ہے لوکل لے لیتے ہیں تو وہ اتنی پرفارمنس نہیں ہوگی جتنا ملٹی نیشنل یا ایک اچھی کوالٹی کی جو فیکٹری وہاں انڈسٹری سے ایک چیز ہم خریدیں گے۔ تو اس کے بعد سیفٹی پریکاشنز کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہماری جو ہیں اچھی چیز کوالٹی کی چیزیں جتنی بھی ڈیوائسز ہم نے یہ ڈسکس کی ہیں وہ ساری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بریکر یا فیوز جو ہیں اور اس کے ساتھ ارتھ کنیکشن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ریلیونٹ پلاننگ کے اندر آ جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ جو بیسک چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کری ہیں آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ ہم جو ہیں ریلیونٹ کیلکولیشنز کریں گے، تو اس کے بارے میں ہے کوئی اگر آپ کا کویسچن ہو تو ان باکس کے اندر کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔